ایک خوبصورت رات تھی، نیلا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک چھوٹی سی چڑیا جس کا نام چنچل تھا اپنے درخت کے گھونسلے میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ستاروں کی چمک سے بہت متاثر ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ آخر یہ ستارے اتنے روشن کیوں ہوتے ہیں۔ چنچل نے اپنی دوست چڑیا پھلک کو بلایا اور کہا، پھلک، کیا تمہیں بھی یہ ستارے اتنے خوبصورت اور روشن نہیں لگتے؟ پھلک مسکراتے ہوئے بولی، ہاں چنچل، میں بھی اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہم ان ستاروں تک پہنچ سکتے تو کیسا ہوتا۔ چنچل نے ایک دم جوش میں کہا، چلو ایک مہم شروع کرتے ہیں۔ آج رات ہم ستاروں کی طرف اڑتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ان میں ایسا کیا ہے جو انہیں اتنا چمکدار بناتا ہے۔ چنچل اور پھلک نے اپنی اڑان بھری اور آسمان کی طرف اڑنے لگی، مگر تھوڑی ہی دور پہنچنے پر انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی سرگوشی کی طرح تھی جو ہوا میں گونج رہی تھی۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ستارے کیوں چمکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ۔ چنچل اور پھلک ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ چنچل نے ہمت جمع کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ تم نے کیسے ہمیں پکارا؟ آواز دوبارہ آئی، میں آسمان کا رازدار ہوں۔ اگر تم ستاروں کی چمک کا راز جاننا چاہتی ہو تو میری بات مانو اور آسمان کے سب سے اونچے حصے تک پہنچو، مگر خبردار، وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک خاص راستے سے گزرنا ہوگا۔ چنچل اور پھلک نے آواز کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور اپنی اڑان جاری رکھی۔ تھوڑی دور جانے پر انہوں نے ایک چمکتی ہوئی جھیل دیکھی۔ جھیل اتنی صاف تھی کہ اس میں ستارے جلملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جھیل کے پار ایک روشنی کا پل تھا جو آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، یہ روشنی کا پل تمہیں اس اونچائی تک لے جائے گا جہاں ستارے اپنی چمک کا راز چھپائے بیٹھے ہیں، مگر اس راستے پر دھیان رکھنا، ہر قدم پر ایک نیا امتحان تمہارا منتظر ہے۔ چنچل اور پھلک نے پل پر قدم رکھا اور دل میں ایک جوش جذبہ پیدا کیا، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے سامنے کیا حیرت انگیز تجربے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ پل پر آگے بڑھیں، ایک اندھیرا سا ان کے راستے میں آیا۔ سائے نے کہا، اگر تمہیں آگے جانا ہے تو مجھے ہرانا ہوگا۔ میں تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی سب سے بڑی کمزوری کو جانتا ہوں اور اسے تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ چنچل تھوڑی ڈر گئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ سائے نے جادو کے زور سے چنچل کے سامنے اس کا خوف پیدا کر دیا۔ یہ خوف تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو کھو دے گی۔ چنچل نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خود سے کہا، دوستی میں خود پر اعتماد ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں کھوؤں گی اگر ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ سوچتے ہی سایہ غائب ہو گیا۔ چنچل اور پھلک نے پھر سے اپنی اڑان بھری، مگر کچھ ہی دیر بعد تیز ہوا کا طوفان اس کے سامنے آ گیا۔ طوفان نے گرجتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ستاروں تک پہنچنا ہے تو مجھے پار کرنا ہوگا، مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ چنچل اور پھلک نے مل کر طوفان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنے پر زور سے بند کیے اور ہوا کی طاقت کا سامنا کیا۔ آخر کار طوفان کا زور ختم ہو گیا اور وہ دونوں آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اب وہ ستاروں کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر ان کے سامنے ایک روشنی کا پردہ تھا۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، ستاروں کی چمک کا راز وہی جان سکتا ہے جو دل سے روشنی کو حقیقت پہچانے۔ چنچل نے سوچا، روشنی تو ہر ایک کے اندر ہے، ہمیں بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، روشنی کا پردہ ہٹ گیا اور ستارے اس کے سامنے تھے۔ ستارے بولے، ہم اس لیے چمکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اندر کی روشنی کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ جب تم اپنے دل میں خوشی، محبت اور دوستی کو جگا کر رکھتے ہو تبھی تمہاری زندگی میں بھی چمک آتی ہے۔ چنچل اور پھلک کو ستاروں کا راز سمجھ آ گیا۔ انہوں نے واپسی کی راہ لی اور اس تجربے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ یوں چنچل اور پھلک نے ستاروں کا راز جان لیا اور دل میں عزم لے کر واپس اپنے گھونسلے میں پہنچ گئی، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ اپنے اندر کی روشنی کو زندہ رکھیں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل چمک ہمارے اندر ہوتی ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے سے ہی ہم اپنی اصل طاقت کو پہچان سکتے ہیں۔